ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ویڈیو کالر ریڈی ہیں بھائی، چشمے والے، یہ چشمے والے بھائی کو لے کے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام علیہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ خدا آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے، عزت دے۔ کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ جی میرا نام فہد جان ہے اور میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے، فہد بھائی خدا آپ کو اور سلامتی میرا عزت دے۔ تعلق اہل سنت سے ہے۔ جی سر۔ اور آپ کے اسسٹنٹ سے میری بات ہوئی تھی کہ میں بات کروں گا، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا زیادہ ٹائم دے دے، اور ماشاءاللہ بہت میرے ساتھ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے۔ اوکے سر۔ اوکے جی۔ کام تو کیا علیہ کرتے ہیں صاحب فہد کہ صاحب؟ جی میں LLB کر رہا ہوں ابھی یونیورسٹی میں 4th سیمسٹر میں۔ اوکے سر۔ کیا میجر کیا آپ کا؟ اوکے جی۔ کس موضوع پہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا سر، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ باغ فدق ہے۔ باغ فدق کے حوالے سے نہیں، میرے کچھ یونیورسٹی میں کنفیوژن آپ تھی۔ کی، یونیورسٹی میں آپ کی کیا ہے مقصد؟ یہ تھا میں یونیورسٹی LLB کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ اچھی بات ہے، اوکے سر، حکم کریں۔ اوکے جی۔ اچھا لہری صاحب کہ میرا جو سوالات ہیں وہ میرے باغ فدق پر ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چلوں کہ میں پچھلے 4-5 سالوں سے اس موضوع پر جو شیعہ سنی اختلافات ہیں میں ان پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو زیادہ تر جو مجھے سیٹسفائی کیا ہے وہ مجھے اہل سنت کے ہی مطلب کے پروف نے کیا ہے۔ تو جو میرا شیعوں کا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بیسٹ فرینڈ ہے، شیعوں جی سر بتا رہا ہوں کہ جو میرا شیعوں کے مطالب سے آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ شیعہ، جی شیعہ سب سے جو بیسٹ فرینڈ ہے میرا، جو میں اس کا نام لینا چاہوں گا شاہ نواز، ان سے میں وہ شیعہ ہے سب سے بیسٹ فرینڈ، جو جگری یار، وہ شیعہ ہے۔ ان سے میری 3-4 سالوں سے اس موضوع پر بات ہوتی رہتی، مگر ہم کوئی کہ اینڈ ریزلٹ پر نہیں پہنچے۔ تو میں آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ او بھائی، وہ اس بیچارے کو کیا آتا ہے؟ آپ تو بھائی، آپ کی کال فریز ہو گئی ہے، آپ دوبارہ آ جائیں گے، لیکن شاہ نواز سے آپ نے بات کی بھائی۔ وہ کوئی شیعہ کتاب پڑھتے نا فدق پہ، شیعہ فدق پہ کوئی کتاب پڑھتے نا، تب پھر بات ہوتی کہ آپ جو ہے شیعہ دلائل سے آپ جو ہے قانے نہیں ہوئے، آپ راضی نہیں ہوئے۔ بہرحال حکم کریں میرے بھائی، بات کریں بھائی صاحب۔ فہد بھائی پھر فریز ہو گئے۔ جی علیہ صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جی سر۔ اچھا جی علیہ صاحب، میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ، اچھا بھائی، آپ کا جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ علیہ صاحب معذرت کے ساتھ مجھے کال آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا سسٹم۔ وہ آپ اس کو نو ڈسٹرب نہیں لگا سکتے؟ میں آپ کو 1 منٹ میں آپ کو ریموو کرتا ہوں، آپ نو ڈسٹرب لگا دیں تاکہ کال نہ آئے آپ کو۔ اوکے لگا دیں نو، 1 منٹ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی نو ڈسٹرب لگاؤ نا، نو ڈسٹرب لگاؤ، کال کو سب آف کر دو۔ آپ تو کالج والے ہیں، سب آ جاتا ہے نا آپ کو، آپ لوگوں کو فون بہت آتے ہیں کہ فون کے ساتھ کیا کرنا۔ ہم ہیں جی بھائی، فون نہیں آتا، وہ اس میں اتنے فیچرز ہوتے ہیں، وہ استفادہ ہی نہیں کرتے، یوز ہی نہیں کرتے۔ فون میں کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے جی بھائی صاحب بات کریں۔ سب سے ٹھیک ہے جی سر، سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے زندگی حال حیات میں ہبہ کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا۔ سر یہ آپ کا یہی کلیم ہے شیعوں کا؟ آپ لوگوں کے کتابوں میں ہم کیا کریں؟ اوکے جی اوکے سر، اگر ہم اس کلیم کو دیکھیں تو یہ تو سر قرآن کی آیت کے خلاف آ رہا ہے یہ کلیم، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا فدق بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے گفٹ کے طور پر دے دیا تھا، مگر اللہ پاک نے سورہ حشر کی آیت میں تو ان کے حصے کیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اس کے قرآن پاک میں حصے کیے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فدق بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا ملک تلک تھا نا۔ تو آپ سورہ حشر کی آیت پڑھو، مجھے نہیں معلوم آپ کیا آپ کا مقصد کیا ہے سورہ حشر سے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ اس کی جو ہے ہاں بتاؤ، پڑھو سر۔ مجھے بھی آیت لکھی تو نہیں مگر مجھے یاد ہے اس کے ترجمہ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک فرماتا ہے کہ اے رسول، جو ہم نے آپ کو عطا کیا بستی والوں سے، وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکینوں کے لیے اور ضرورت مند حاجت مند کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ اگر سر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر اتنے حصے کیے گئے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کا سارا فدق کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟
تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن مجید کے روح سے دے دوں گا، ایک منٹ۔ دیکھیں، فے جو ہوتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ فے یعنی مال غنیمت۔ ایک مال غنیمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیڈرشپ کے اندر وہ صحابہ جا کے فتح کرتے ہیں۔ صحابہ جب اگر وہ جا کے فتح کریں، اگر اس میں لڑائی ہو تو اس میں ایک تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن اگر مال غنیمت ایسا ہو کہ اس میں صحابہ نے، مسلمین نے کسی قسم کی کوئی اس نے محنت نہیں کی، وہ بغیر جنگ کے کسی کے ہاتھ لگے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ملک ہوتا ہے تلق، یعنی خالص ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مطلب ہے ملک تلق ہوتا ہے؟ یعنی جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر، اس میں آپ کا گھر ہے، آپ نے محنت کیا، 5 سال گئے کویت، وہاں پہ محنت مزدوری کی، پیسے بچائے، آپ پاکستان میں سندھ میں آ کر کراچی میں آپ نے ایک مکان خریدا، یہ آپ کا ہے، یہ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، کسی غریب فقیر کا کوئی حق نہیں ہے، آپ چاہیں دینا چاہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ مبارکہ حشر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یہاں پر جو آیت آپ نے پڑھی نا، وہ آیت یہ ہے، میں آپ کو لائن مار دوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ ما افاء جی سر، اللہ معاف اللہ رسول۔ ما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قریہ والوں سے، یعنی اہل القریٰ، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ ان کے لیے، ان سب میں مشترک ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے، اس سے جو پہلے آیت ہے وہ یہ ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ آیت ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ترتیب جو ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، کیونکہ یہ واو کے ساتھ عطف ہے، یہ اس میں واو عطف نہیں ہے، تو یہ اس کے بعد ہونی چاہیے۔ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے۔ اچھا، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اللہ تعالیٰ جو منہم، اہل القریٰ میں سے، اہل القریٰ میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو آپ مسلمانوں نے اس پر کوئی خیل، گھوڑے نہیں دوڑائے، اور وہاں پہ کوئی سواری بنا وہاں جنگ پہ کی۔ نہیں گئے، لشکر بلا جنگ کیا، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے۔ ولیکن اللہ یسلط علی رسولہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنے رسول کو قبضہ دلا دے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن کریم ترجمہ ہے ان کا، مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا، انہوں نے کس طرح اس آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ وما افاء اللہ، اے مسلمانوں، جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے، جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے، میں ذرا اس کو بڑا کر دوں، زوم کر دوں، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر پتہ چلا فے کی 2 قسم ہے، دیکھیں نا، ایک فے ہے جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے، اور ایک فے ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ کتاب ہے کنز الایمان ترجمۃ القرآن، تالیف محمد رضا بریلوی، احمد رضا بریلوی۔ آپ بریلوی ہیں؟ جی جی ہاں، بریلوی آپ کا امام ہے بھائی، اب اپنے امام کی بات سنو، یہ اس کا تفسیر ہے یہاں پر۔ اچھا، میں دیکھوں یہ آیت کہاں ہے، بھلے شاید اگلے صفحے میں ہے۔ ہاں، ایک منٹ بھائی، میں دیکھ لوں۔ اگر پہلے سے میں ہائی لائٹ کیا ہوتا نا تو ابھی ملنے میں جلدی ہو جاتا۔ سر، میں پوچھ لیتا ہوں کوئی سوال والا یہاں پہ۔ نہیں، میں ابھی سوال میں جواب دے دوں نا، سوال کا مار لگیں گے، پر میں چلیں، جواب اس کا۔ اوکے جی، اوکے۔ ایک منٹ، میں بھی آپ کو ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں حاشیہ نمبر 18، یہ حاشیہ نمبر 18، یہ 18، ٹھیک ہے نا، حاشیہ نمبر 18 مل گیا بھائی۔ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں، ایک منٹ، تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔
اچھا یہ ہے اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ بنی نذیر جو غنیمتیں حاصل ہوئیں اس کے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال مہاجرین انصار پر تقسیم کر دیا، اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور ابو دجانہ، سماک ابن خراشہ، اور سہل ابن حنیف اور حارث ابن حنتمہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کی تفسیر ہے، اس میں اگر مزید وقت ہوتا تو میں پڑھ لیتا، لیکن ابھی اس کا نہیں ہے۔ بہرحال اس کا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک تلک ہے۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب تعویلات اہل السنت تفسیر الماتریدی، آپ ماتریدی ہیں بھائی؟ نہیں سر، ماتریدی نہیں ہیں؟ سر آپ کی جو آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا اس میں بھی 2-3 سوالات ہیں میرے۔ اوکے آپ ماتریدی ہیں؟ ماتریدی نہیں، حنفی جو پاکستان میں سب ماتریدی ہیں۔ آپ کی کیا عقیدہ ہے؟ سر میں مالکی ہوں۔ مالکی ہیں؟ اچھا سندھ میں مالکی بھی رہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا، میں سمجھ رہا تھا پاکستان میں سب حنفی ہیں۔ نہیں سر، اچھا سر جو آپ نے ابھی ترجمہ کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھی، تو سر یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کی ملک میں تھی، سر یہ رسول اللہ کی ملکیت تھی ہی نہیں نا سر، یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی؟ یہ ابھی سنیں ابھی آ جائے گا۔ تعویلات اہل السنہ تفسیر الماتریدی، ابن منصور ماتریدی کی تفسیر، چھاپ دارالفکر، جز نمبر 9، چھاپ دارالکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 583، ما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، حق هذه الآية أن تكون مؤخرة ويكون قوله عز وجل ما أفاء الله على رسول من أهل القرى متقدمة۔ حق یہ بنتا ہے کہ یہ آیت مؤخر ہو، یہ آیت متقدم ہو، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى یہ بعد میں آ جائے۔ اچھا اس میں دلیل بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں کیا وجہ کیا ہے۔ اچھا پھر وہ فرماتے ہیں وما أفاء الله على رسوله أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دونهم، بهذا المعنى أنه لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب، أشار إلى أن استحقاقهم أربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ فی کے 5 قسمتیں ہو جائیں گی، 6 قسمتیں ہو جائیں گی، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر اگر جنگ کرنا پڑے، اگر وہاں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، لشکر لایا جائے، اگر لشکر نہیں لایا جاتا تو وہاں پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بن جاتا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں، تو قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ ایک آ جاتا ہے، مبتدا آ جاتا ہے، اس کی خبر محذوف ہوتی ہے کیونکہ اس کی دلالت بہت واضح ہوتی ہے۔ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر مبتدا ہے، تو آپ کے نزدیک اس کا خبر کیا ہے؟ اس کا خبر کیا ہے؟ سر میں نے جو سوال کیا تھا، سر میں نے جو سوال نہیں آپ بتائیں نا، میں نے تو کہا دیا، میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، ترجمہ بھی دکھایا جالندری صاحب کا۔ سر آپ نے مانا دکھائی نا مجھے، آپ نے ترجمہ دکھایا، آپ نے۔ صحیح ہے، میرا سوال یہ تھا سر آپ ترجمہ کریں نا، میرا سوال آپ ترجمہ کرو سر۔ ہم یہ تو قرآن مجید اجازت دیں بھائی صاحب، قرآن مجید میں اس طرح بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ مبتدا آ جاتا ہے، خبر اس کا محذوف ہوتا ہے کیونکہ خبر اس کی واضح ہوتی ہے، شرط آ جاتا ہے، اس کی جو جوابی شرط ہے وہ محذوف ہوتا ہے کیونکہ اس کی دلالت واضح ہوتی ہے۔ یہ اس طرح قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس پہ جائیں کہ یہ بھائی قرآن کریم میں یہ نہیں ہے، تو اس کے لیے مفسرین کا اقوال دیکھنے ہوں گے آپ کو۔ مفسرین نے سب نے یہی کہہ دیا کہ بھائی یہاں پہ مبتدا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے میرے بھائی کہ سورہ مبارک ہے حشر، آیت نمبر 6، آیت نمبر ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، وما افاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگوں نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، گھوڑے آپ نے لشکر نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ تو اس کا جو خبر ہے یہ خبر محذوف ہے، اس کا خبر مذکور نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ترجمہ کیا، صرف میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ کے اکابر نے ترجمہ کیا اسی طرح۔ یہ قرآن مجید میں اسلوب بہت شائع ہے کہ مبتدا ہوتی ہے، خبر اس کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ سر آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی، مگر جو میں نے سوال کیا تھا نا، مجھے اس کا جواب نہیں نظر آ رہا
میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ان میں حصے ہیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارا کا سارا فدق بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو رسول اللہ نے ہبا کیا تھا، میرا سوال ہی ہبا پر ہے، تو جب حصے کیے ہوئے ہیں تو سارا ہبا سر کیسے بھائی کرتے ہیں؟ فار آپ ایگزامپل کو سر کوئی آپ کو بتا دیا نا کہ فی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک فی ہوتے ہیں جس کے 5 حصے ہیں، ایک فی ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ملک تلق ہے، خالص ملک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ جس پہ جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ اس میں 5 حصے ہیں. جو بغیر لڑائی کی حاصل ہوتی ہے اس میں 5 حصے نہیں ہیں. سر یہ سمجھ میں جو آئی بات آپ اللہ کو؟ تعالیٰ کر جو رہے ہیں اس سے 2 آیتیں ہیں کہ نا، 2 بنا مختلف آیتیں. گھوڑے اور اونٹ دوڑائیں. ہاں اگر وہ سر لڑائی سے حاصل آگے ہو تو جائیں پڑھیں تو نا پھر سر، لشکر تھوڑا والوں کا سا حق بنتا ہے. آیت نمبر اجازت دیں، نہیں ابھی نہیں سر، مزید آیت ابھی آپ سنیں، ابھی ختم نہیں ہوا بات. میں آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں. یہ کتاب ہے اعراب القرآن نحاس کی، یہ متوفا ہے سنہ 338 کی. ملاحظہ فرمائیے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اس آیت کی ذیل میں هذا عند اہل التفسیر فی بنی النذیر، بنی النذیر، یہ بنی النذیر میں نازل ہوا. لم یوجف، میں اس کو فل پیج کر دوں، لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. یہ ان پر جو ہے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اور ولا جمال، اور ان پہ اونٹ بھی نہیں دوڑائے. ان لشکر وہاں نہیں گیا تھا. وانما صولحوا علی الجلا، یہ جو ہے جلاوطن ہونے پہ انہوں نے صلح کیا تھا. فملک اللہ تعالی مالہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنا دی. یہ ان کی ملکیت بن گئی بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت. اب میرا ملک ہے، یہ پین میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، اب میں اس پین کو کسی کو دے دوں، فقیر کو دے دوں میری مرضی، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، اپنے بیٹے کو دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں میری مرضی. ملک بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حکم فیہ بما اراد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی مرضی کو اس میں جو کرے. وکان فیہ فدق، اور فدق بھی اسی میں تھا، فدق بھی اسی میں تھا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے جی قرآن الکریم. اجازت دیں، ابھی سنتے جائیں، ابھی آپ سنتے جائیں. یہ 2 مختلف آیتوں کو آپ نے کنفیوز کیا ہے. ایک وہ فی ہے جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے. فی یعنی مال غنیمت، مال غنیمت جنگ کے، اس میں لشکر والوں کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے بھی محنت کیا. ایک ہے جس نے لشکر نے کوئی کام ہی نہیں کیا بھائی. یہ اگر لشکر والوں نے کوئی محنت نہیں کیا تو اس میں حق نہیں بنتا ان کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائے، تفسیر جلالین عبد الرحمن سیوطی کی تفسیر، دار ابن کثیر کے چھپا ہوا کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 59، صفحہ نمبر 546. ملاحظہ فرمائیے، ما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. وہ مال اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائے، آپ لوگوں نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، تو اس مال کا کیا ہوگا؟ وہ اس کا حکم یہاں پہ لفظ میں مذکور نہیں ہے، لیکن اس کا جواب واضح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے. اچھا، اس کے شرح میں، اس کی تفسیر میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں، وما افاء اللہ، میں اس کو فل پیج کر دوں، ما افاء اللہ یعنی رد، اللہ نے پلٹا دیا، علی رسولہ منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا ان کے مال سے. فما اوجفتم، ما اوجفتم آپ نے نہیں دوڑائے، اسرعتم یا مسلمون، علیہ من زائدہ ہے. اچھا، خیل ولا رکاب، ابل، رکاب سے مراد ابل ہے. ای لم تقاسو فیہم مشقہ، آپ لوگوں نے اس جنگ میں کسی قسم کی محنت آپ نے نہیں کی، کسی قسم کی مشقت نہیں اٹھائی. ولكن الله يسلط على رسله من يشاء والله على كل شيء قدير فلا حق لكم فيه ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم. یہ آپ سنائی دے رہے بھائی؟ فلا حق لكم فيه، ہاں یہ شیعوں کی تفسیر ہے، یہ شیعوں کی تفسیر ہے بھائی. فلا حق لكم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا اس میں کوئی مسلمان، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا. یختص به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں سر میں یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں آپ کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ یہ مخصوص ہے. سر اجازت ہے مجھے، یہ مفسر کے اقوال ہیں، یہ مفسر کے اقوال ہیں. جی سر، جن صحابہ نے اس جنگ میں شرکت نہیں، کیونکہ یہ تو مال فی بنا جنگ کے ملتا ہے نا. سر مجھے اجازت ہے بولنے کی تھوڑا. جی سر، جی بولیں.
تو ان کا حصہ نہیں ہے وہ سر، وہ مجھے پہلے ہی بتایا کہ مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے حصے نہیں کیے قرآن میں، جو آپ سورہ 6 سے 10 تک پڑھے کہ اللہ پاک نے یتیموں کا بھی اس میں حصہ یہی رکھا عرض کر ہے رہے اور ہوں. ضرورت مند حاجروں کا بھی ذکر کیا ہے. نہیں، یہ حق ہے پیغمبر کا، مخصوص ہے. فیختص بہ النبی، یہ مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ آپ اس مال کی بات کر رہے ہیں جس میں لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہو. آپ سنتے جائیں، ابھی ختم نہیں ہوا میری بات، ابھی سنتے جائیں. اچھا، ابھی آپ سنتے جائیں میرے بھائی. یہ کتاب ہے کتاب بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب فرض الخمس میں، باب فرض الخمس، صفحہ نمبر 550 میں شروع ہوتی ہے. اس میں حدیث، اگلے صفحے میں جاتے ہیں، یہ حدیث نمبر 3094 میں. یہ 3094 کافی لمبی حدیث ہے. اس میں عمر کے کچھ جملے ہیں، آپ کے خلیفہ صاحب ہیں، اپنے خلیفے کی باتیں سنو. عمر نے کہا فإني أحدثكم عن هذا الأمر، میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ان اللہ قد خص رسوله في صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في هذا الشيء في هذا الفيء بشيء لم يعطه احدا غیرہ، کہ اللہ نے فی میں مال غنیمت میں رسول، اس میں سے کچھ ایسے مال ہیں جو مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور وہ اس میں کسی اور شخص کی کسی طرح کی شرکت نہیں ہے. وہ مال فی جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ یہ خود عمر کے جملے ہیں بخاری میں. ثم قرأ، پھر عمر نے یہ تلاوت کی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم الى قوله قدیر صلی اللہ علیہ وسلم فكانت هذه خالصة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مال جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھا، ان کا ملک تلق ہے، ان کے لیے مخصوص ہے، خالص ان کے لیے مخصوص ہے، خالص ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عمر کہہ رہے ہیں یہ خالص پیغمبر کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں اشتراک ہے، اس میں پارٹنرشپ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں یا عمر بہتر جانتا ہے؟ مجھے بتاؤ. سر وہ تو بیسیکلی بات یہ کہ حضرت عمر ہی رضی اللہ عنہ ہم سے بہتر ہی جانتے ہیں، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حال حیات میں اس مال کا کیا کرتے تھے، وہ تو ہم بھی وہ مانتے الگ، ہیں کہ وہ رسول دوسرا اللہ کا سوال اس ہے، میں وہ حصہ دوسرا ہے. سوال کو چینج نہ کرو، سوال کو چینج نہ کرو. نہیں پہلی نہیں سر، میں بات یہ اسی ہے کہ سوال نہیں میں نہیں آپ نہیں کی نہیں بات نہیں پر آ چھوڑ رہا دو. ہوں. وہ کیا اب سر کرتے مجھے تھے بولنے دیں نا بھائی؟ سر، اب مجھے نہیں بولنے نو دیں. نہیں، یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں آپ. چلیں سر بولو بولتے ہیں. بولو بولو، سوال کرو پھر بعد میں شکایت نہیں کرنا کہ مجھے بولنے نہیں جو دیا. بولو. جو جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ رسول اللہ کا بھی اس میں حصہ ہے، تو سر ہم نے کب انکار کیا کہ اس میں رسول اللہ کا حصہ نہیں ہے؟ اس اور میں تو بھائی رسول اللہ حصہ کا حصہ یہی بھی ہے، غلط رسول کہہ رہے اللہ ہو کے نا. اہل بیت کا بھی حصہ ہے. بھائی ہم فارسی میں پشتوں میں بات کر رہے ہیں، چینی زبان میں، یہ کہہ رہے ہیں اس میں پیغمبر کا حصہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں خالص ان کا ہے. فرق نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ خالص ان کا مال ہے، سب ان کا مال ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں میں آپ کو فرق نہیں. ابھی اتنی دیر ہم کتابیں دکھا رہے ہیں ان کو. اور بھائی کالج میں یہی پڑھتے ہیں، آپ اسی طرح پڑھتے ہیں. اور بھائی سامنے والے کی سر بات سنتے کالج میں بھی ہیں، پہلی بات تو یہ نہیں پڑھتے سر میں آپ کی اور بات ہی کالج سن میں رہا ہوں سامنے سر. والے کی بات نہیں سنتے. سر میں نے آپ کو کبھی اور بھائی ٹوکا ہے سر آپ کو بیچ میں؟ آپ دیکھیں آپ نے ان دونوں بات کی ہے سر، میں نے کبھی نہیں ٹوکا ان دو سر. جملوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. یہ مال میرے لیے خالص ہے، یہ میرے اس میں کسی کی اشتراک نہیں ہے. یہ پین جو ہے، یہ پین اس میں اشتراک ہے، یہ میں اور میرے بھائی نے مشترک خریدے ہیں. ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ سر فرق ہو، مگر میں نے سوال کیا تھا، ہبا پر سوال کیا تھا نا سر میں نے، آپ نے اس کا ابھی جواب وہ نہیں دیا. ہبا، پہلی بات یہ ہے آپ نے سوال کیا قرآن کی روح سے، فے جو ہے وہ اس میں سب کا حق بنتا ہے، اس میں 6 حصے بنتے ہیں، ہاں ان سر سب وہ کا حق. سوال اب کر کے ہبا پر اجازت سوال دیں، کیا تھا اجازت میں دیں نے. بات کرنے کی. سنیں، چلیں. آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ ہبا بنتا ہی نہیں ہے، ہبا تو غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں سب کا حق بنتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ ہم ثابت کریں گے قرآن سے کہ یہ مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص ہے، ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے قرآن کی روح سے. اور سر آپ کے ذاتی ملکیت صحابہ ہے ہی نہیں سر. مفسرین کے، ان کے بات سنو، ان کے فرامین کے روح سے کہ یہ ملک خلق ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا پھر ہبا کا امکان بن جاتا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہبا ناممکن ہے، یعنی وہ بخش دیں اپنی سر وہ بیٹی ہبا کو، یہ ہو ثابت ہی نہیں کریں نا سکتا. سر. ابھی ثابت ہو چکا ہے نا. ابھی مزید سنو. یہ کتاب ہے بخاری، یہ ترجمہ و فوائد شیخ حافظ حماد صاحب کا، یہ جلد نمبر 3 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب فرض خمس میں اسی جملے جو عمر صاحب کے جملے ہیں میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ انہوں نے صفحہ نمبر 376 میں انہوں نے کیسے اس کا ترجمہ کیا. آپ کے خلیفہ صاحب نے فرمایا میں اس کو فل پیج کر دوں،
میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فے کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا۔ او بھائی سمجھ میں آئی نا، خاص کر سر دیا، کنٹرول تو مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا سر، بھائی بات سنو پہلے، رسول اللہ کی بھائی بات، مرضی ہے نا سر، رسول اللہ کی مرضی ہے۔ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ اس میں سب کا حصہ بن جاتا ہے نا، رسول کا حصہ ہے اس میں، آپ تو کہہ رہے تھے، سر آپ وہ تو صحیح حصہ سمجھا؟ ہے ہی نا سر۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ پتہ نہیں سندھ میں کیسے لوگ رہتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ نہیں سر مجھے اب جواب دیجیے، جو والمساکین جو یہ الفاظ آئے یہ کہاں جائیں گے سر؟ آپ بات ہی مطلب کہ اگینسٹ میں جا کے کہہ رہے بھائی ہیں۔ دو قسم کے ہیں بھائی میں نہیں سمجھ، میں سمجھ رہا تھا کہ پٹھان اس طرح ہوتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا تم نہیں کو؟ سر ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے سیٹسفائی کریں نا سر مجھے۔ میں کیسے اگر آپ سیٹسفائی کہیں کہ کروں؟ مجھے جبرائیل بات آ کے مجھے نہیں سیٹسفائی سمجھ میں میں آ نہیں رہی ہے۔ کرتا، میں نہیں کر سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا آپ کو سیٹسفائی۔ اور بھائی جب کہہ رہے ہیں کہ سر دو ناراض قسم کے کیوں ہو رہے ہوتے ہیں ہیں، سر؟ سنو ناراض وہی اتنی واضح بات ہے، آپ کیوں سمجھ نہیں آ رہی بھائی؟ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، سر برداشت کریں سر، اگر کیونکہ میں سن نہیں ہوں سر، ظاہر سی بات تھوڑا ٹائم تو اور لگے گا بات سنو، سمجھنے میں، آپ سب کو صبر سمجھ کریں آ سر، جاتی تحمل ہے۔ سے بات کریں۔ اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، اب اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے بتاؤ اس میں سے کہاں سے نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ سے خداحافظی کریں گے۔ اب مجھے بتاؤ کہاں نہیں نہیں سمجھ سر آئی۔ میرے اور بات سوال ہے، یا تو سنو میں اگر سمجھا میں دیتا ہوں، دوسرے سوال پر آ جاؤں۔ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ فے کے دو قسم ہوتے ہیں، چلیں ایک قسم ہوتا ہے یعنی مال غنیمت، کہ وہ جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے مسلمانوں کے، اس میں حصے ہوتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، وہ جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے۔ ایک مال غنیمت، یہ سب کو پتہ چل گیا، ابھی کتنی دفعہ کہہ دیا میں نے اس کو، ابھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا حصہ اس میں۔ اور بھائی ایک دوسرا قسم ہے فے کا، بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا، وہ سب مال مل کے تلق ہوتا ہے، خالص مال ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سمجھ آئی بات یا مشکل ہے اس میں کوئی چیز؟ سر سمجھ میں آ رہی ہے، مگر وہ آیت مجھے کنفیوز کر رہی ہے۔ وہ دوسرے کے لیے بھائی۔ چلے سر میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں، بولا سر نہیں دوسرا کر سوال نہ لیتا ہوں۔ کرو، چھوڑو ابھی میں نے ختم نہیں، ابھی ختم بات نہیں ہوئی، اس کو سمجھ نہیں آئی، چلیں آیت کنفیوز کر رہا ہے۔ دو مختلف آیتیں ہیں، ایک آیت ہے اس میں جو جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ آیت جنگ والی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آیت وہ فدق سر میں اس کا کون سی جنگ اطلاق والی ہی آیت نہیں۔ ہے سر؟ بات سن لو نہیں بھائی، سر، بات نہ نہیں کرو۔ نہیں سر، نہیں اوکے خدا حافظ آپ کا، ابھی سن لو تم، اگر سن نہیں سکتے تو میں آپ کو خاموش کر دیتا ہوں۔ اب میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جبرائیل نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ معجزے دکھاؤں، میں بیان کر سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے، کہتے نہیں سمجھ آ رہی، بس کسی اور سے پوچھو بھائی، نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے کسی سے پوچھو، دوسروں کو جو سمجھ آ رہی ہے ان کو میں بتا رہا ہوں۔ تو عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فے کے مال میں اپنے رسول کو خاص کیا، اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا، تم لوگوں نے اس پر اپنے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو سلام اللہ علیہم جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا فے کا مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، وہ جس میں اشتراک ہوتا ہے نا، لوگوں کے حصے بنتے ہیں، وہ ہوتا ہے جس میں جنگ ہوتی ہے۔ اگر جنگ نہ ہو تو اسے میں کسی قسم کا اشتراک نہیں ہوتا۔ وہ دو مختلف آیتیں، کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ بھئی مجھے نہیں معلوم، مجھے زیادہ سے زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اب اداکاری کرتے ہیں بھائی، ایکٹنگ کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہمیں غصہ دلانے کے لیے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، مزید بخاری کے آپ کو اقوال دکھائیں تاکہ آپ سمجھ آ جائے۔ بخاری وہ جلد نمبر 3 تھا، یہ جلد نمبر 5، یہ جلد نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری جگہ پر بخاری کا ہے، جلد نمبر 5، ترجمہ وہی حماد صاحب کا۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 5358، صفحہ نمبر 275، حدیث شروع ہوتی ہے، پھر عمر کے جملے، قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، پھر عمر نے فرمایا، معاف کیجیے پین کچھ، عمر نے فرمایا اب میں اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فے کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا اور آپ کے علاوہ کسی کو یہ مال نہیں دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دلوایا جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لہٰذا یہ تمام اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔
فكانت هذه خالصة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اموال خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز خالص ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، اس میں یعنی کسی کے دوسرے کا حصہ نہیں ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کالج کیسے گئے. اللہ اپنے مولویوں کو بلاؤ نا، ان کو بات کوئی سمجھ آئے. یہ کتاب ہے بخاری، دوسرا ترجمہ دیکھو، مولانا ترجمہ و تشریح مولانا محمد داؤد راز، جلد کون سا؟ جلد 4. ملاحظہ فرمائی وہی حدیث 3094. دیکھو انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا. یہ لمبی حدیث ہے. میں آپ کو یہ حصہ جو ہے میں دیکھیں صفحہ نمبر 467 میں حضرت، ان کے جو حضرت ہیں نا، ہمارے تو حضرت نہیں ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا. آن حضرت، جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے کسی کو نہیں تھا. آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ترجمہ، اس ترجمے میں کوئی دقیق ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اچھا، عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، کتاب شرح مشکل الآثار، تالیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی، الجزء الثامن، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1415 میں، 1994 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 51 میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3047. یہ حدیث کافی طویل ہے، اس کو چھوڑتے ہیں اگلے صفحے پر. اس آیت کے ذیل میں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. ملاحظہ فرمائیے کہ تحاوی صاحب کیا فرماتے ہیں، ان الافیاء التي افاء اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنفان. فے جو ہے، فے کی 2 قسمیں ہیں. فے کے 2 قسمیں، 2 صنف ہیں. اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے دیے ہیں، یہ 2 قسمیں ہیں. احدهما الصنف الذي ذكر الله عز وجل في الآية التي تلوتها. ایک وہ قسم ہے جو میں نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. والصنف الآخر مذکور في الآية التي قبلها في السورة التي هي فيها وقوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ایک وہ ہے جس کو میں نے تلاوت کی، ایک وہ دوسرا فے ہے جو اس آیت میں ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جس وہ آیت، وہ فے جس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. فما كان من ذلك الفے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا. جو فے اس صنف میں سے ہوتا ہے جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے. فكانت ملكا لا فيئا من ذلك الصنف. تو یہ جو ہے، یہ جو جس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، فکانت ملکن لا فیئن من ذالک الصنف. یہ ملک ہوتا ہے، یہ ملک ہوتا ہے، یہ ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ملک ہوتی ہے ان کی. وکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الناس جميعا. یہ مخصوص ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب دیکھو عزیزوں، میں نے حدیث دکھائے، عمر کا قول دکھایا، قرآن کی آیت دکھائے، مفسرین کے اقوال دکھائے، ان کے علماء کے اقوال دکھائے کہ فے کے 2 قسم ہوتے ہیں. اب پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آیا، اب پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آیا. اب بولو، اور فہد صاحب بولو. فہد چلے گئے بھائی، ان کا کال کر گیا بھائی. اب پھر یہ نہ کہے کہ انہوں نے مجھے وقت نہیں دیا، ان کو میں ابھی دوبارہ لایا ہوں، یہ چلے گئے، خود چلے گئے. ٹھیک ہے بھائی. فے کے 2 قسم ہوتے ہیں. جو فدق جو ہے، فدق وہ ملک تلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. پھر یہ ادعا نہ کرنا کہ کیوں ہبہ کیا، کیسے ہبہ ہو ہی نہیں سکتا. ہبہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اب ایک چیز میری ذاتی ملکیت ہے. یہ بخاری ہے، یہ بخاری میں نے اپنے پیسے سے خریدی، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے اپنے پیسے سے خریدی. اب میں جو چاہوں اس بخاری کے ساتھ کروں، میں اس کو خود اپنے گھر میں رکھوں، میں کسی دوست کے دے دوں،
میں کسی لائبریری کو ڈونیٹ کروں، میری مرضی بخاری کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ میری ملکیت ہے۔ جب قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ملکیت ہے، تمہارے علماء یہی تمہیں سکھاتے ہیں کہ فے میں سب کا اشتراک ہے۔ بیوقوفو، فے میں سب کا اشتراک ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟